السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں پھر سے سورۃ النبا کی نیکسٹ آیات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے آیت تو کرنی ہے، آیت نمبر 28 سے کرنا ہے، لیکن 27 کا ٹاپک ساتھ ملتا ہے، اس لیے اس کو بھی آج ساتھ ہی ملا لیا ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ آیت ٹاپک کے ساتھ کی تھی اس لیے یہاں سے لیا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا، زال پر تشدید ہے تو زال کو تھوڑا سا ہولڈ کریں گے، پکڑیں گے، کذبوا وکذبوا بآیاتنا، پھر یا دونوں پر کھڑا زبر ہے، دونوں کو سیم ٹائم ہوگا، اور لاسٹ میں نون الف نا ہے، کھڑا زبر اور لاسٹ کا نون الف نا سیم ٹائم ہوتا ہے، کھڑی حرکات اور حروف مدہ سیم ٹائم۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یا اور نا تینوں کا سیم ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، نا نون کو کھڑا زبر ہے، ناہو، اور ہا کی سنگل حرکت ہوگی، اگر ہا کو الٹا پیش ہوتا تو پھر ہم دو حرکت کرتے، سیدھا پیش ہے اس لیے سنگل حرکت کریں گے۔ ناہو احصیناہ کتابا، تا با دونوں کو سیم ٹائم ہوگا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، صاد ہے بھی اس میں، ٹھیک ہے۔ فَذُوقُوا، ذو اور قو دونوں کو ٹو حرکت ہوگی سیم ٹائم، اور قوف ہیوی ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَ، فَلَن نون ساکن دوسرے نون کے ساتھ مل گیا تو ایک نون شدد بن گیا، اور دو حرکت تک نون کو ہولڈ کریں گے۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، إِلَّا عَذَابًا، إِلَّا عَذَابًا، إِلَّا میں بھی لام کی ٹو حرکت، پھر ذال کی ٹو حرکت، پھر با کی بھی ٹو حرکت، ٹھیک ہے۔ إِلَّا عَذَابًا، إِلَّا عَذَابًا، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ
للمتقین مفازا ان للمتقین مفازا مفازا ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں انہم کانوا لا یرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ان للمتقین مفازا۔ اچھا جی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ حساب کی توقع ہی نہیں تھی انہیں کہ ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا، اس کی توقع ہی نہیں تھی، امید ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور کیا کرتے تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو بہت جھٹلاتے تھے، ماننے کی طرف ہی نہیں آتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کی نشانیوں کو۔ یعنی آیات کے جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو حکم ہے ان کو نہ ماننا۔ ایک ہوتا ہے کہ ویسے کمزوری ہے، ایک کہ نہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں نہیں مانتی ایسی باتوں کو، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسا ہم نے نہیں دیکھا، کون مرا ہے، کس نے حساب دیا ہے، ایسے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ مانتے نہیں ہیں تو سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، بلکہ ہم نے تو ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، شمار کر کے گن کے کتاب میں لکھ رکھا ہے تمہاری ہر باتوں کو۔ تو اب بدلہ کیا ہوگا، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو اب پھر مزہ چکھو انجام کا، ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے سوائے عذاب کے، یعنی صرف عذاب ہی بڑھائیں گے اب تمہارے لیے، اور کچھ تمہارے لیے خیر کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں جو سرکشی کی، آیات کو جھٹلانا، کوئی بات نہ ماننا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں۔ تو کیا سب کا ہی پوری دنیا کا سیم انجام ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں ان للمتقین مفازا، نہیں، پرہیزگار متقین لوگ، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خواہش مند لوگوں کے لیے تو کامیابی ہوگی اس دن، سب کا یہ انجام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو متقین ہیں، تاکہ ہم کامیابی دیکھیں۔ یہ دیکھیں ان ساری آیات میں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ان کو بار بار غور کریں کہ کہیں کوئی ان میں سے کوئی ایک بھی کوالٹی کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہیں تو ہم اس سے بچیں، تاکہ ہم ان للمتقین میں شامل ہو جائیں، کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر برے کام سے بچتے ہیں کہ میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے، ان کے لیے تو کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ وآخر دعوانا